ابن وہب کے بجائے مقری نے حیوہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1261۔ سفیان ثوری نے ہمیں خبر دی، انہوں نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد یعنی بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا اور کہا، جو سرخ اونٹ کی نشاندہی کے لیے آواز دے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تجھے تیرا اونٹ نہ ملے۔ مسجدیں صرف انہی کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا، یعنی عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1262۔ ابو سینان نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، جو سرخ اونٹ کی نشاندہی کے لیے آواز دے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا اونٹ نہ پاؤ، مساجد صرف انہی کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1263۔ محمد بن شیبہ نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ چکے تو ایک بدوی آیا اور مسجد کے دروازے سے اپنا سر اندر کیا، پھر ان دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا، محمد بن شیبہ سے مراد ابو نعامہ شیبہ بن نعامہ ہے، جس نے مسعر، حشیم، جریر اور دوسرے کوفی راویوں نے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1264۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی شبہ میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کوئی یہ کیفیت پائے تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1265۔ سفیان بن عیینہ اور لیث بن سعد نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1266۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، کہا، ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، گوز مار رہا ہوتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، پھر جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان اور اس کے دل کے درمیان خیال آرائی شروع کروائے۔ وہ کہتا ہے، فلاں بات یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ وہ چیزیں اسے یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ شخص یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ چنانچہ جب تم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ تشہد میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1267۔ عبد الرحمن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ آگے اوپر کی روایت کی طرح ذکر کیا اور یہ اضافہ کیا، اسے رغبت اور امید دلاتا ہے اور اسے اس کی ایسی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1268۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی ایک نماز کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور درمیان کے تشہد کے لیے نہ بیٹھے، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام کے انتظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1269۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ سے جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں جب آپ کو دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، پھر جب آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہر سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، اور لوگوں نے بھی تشہد کے لیے بیٹھنے کی جگہ جو آپ بھول گئے تھے آپ کے ساتھ 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1270۔ ابن شہاب کے بجائے یحییٰ بن سعید نے عبد الرحمن اعرج سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد جہاں نماز میں آپ کا بیٹھنے کا ارادہ تھا وہاں کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی نماز جاری رکھی، پھر جب نماز کے آخر میں پہنچے تو سلام سے پہلے سجدے کیے، اس کے بعد سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1271۔ سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، 3 یا 4، تو وہ شک کو چھوڑ دے اور جتنی رکعتوں پر اسے یقین ہے ان پر بنیاد رکھے، یعنی 3 یقینی ہیں تو 4تھی پڑھ لے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت یعنی 6 رکعتیں کر دیں گے، اور اگر اس نے 4 کی تکمیل کر لی تھی تو یہ سجدے شیطان کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1272۔ داؤد بن قیس نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اس کے معنی کے مطابق یہ کہا، وہ نمازی سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، جس طرح سلیمان بن بلال نے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1273۔ جریر نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، اور انہوں نے علقمہ سے روایت کی، کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا، آپ نے اس میں زیادتی یا کمی کر دی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں کوئی نئی چیز یعنی تبدیلی آ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا؟ صحابہ نے عرض کی، آپ نے اتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ راوی نے کہا، آپ نے اپنے پاؤں موڑے، قبلے کی طرف رخ کیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، اگر نماز میں کوئی نئی بات ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا، لیکن میں ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ صحیح کی جستجو کرے اور اس کے مطابق نماز کی تکمیل کرے، پھر صحف کے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1274۔ ابن بشر اور وکیع دونوں نے مسعر سے، اور انہوں نے منصور سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابن بشر کی روایت میں ہے، وہ غور کرے کہ اس میں سے صحت کے قریب تر کیا ہے، اور وکیع کی روایت میں ہے، وہ صحیح صورت کو یاد کرنے کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275۔ وہیب بن خالد نے کہا، ہمیں منصور نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ منصور نے کہا، وہ غور کرے کہ اس میں صحت کے قریب تر کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1276۔ سفیان نے منصور سے مذکورہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا، وہ صحیح کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1277۔ شعبہ نے منصور سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا، اس میں جو صحیح کے قریب تر ہے اس کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1278۔ فضیل بن عیاض نے منصور سے اسی سند کے ساتھ خبر دی اور کہا، وہ اس کی جستجو کرے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1279۔ عبدالعزیز بن عبد الصمد نے منصور سے ان سب راویوں کی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا وہ صحیح کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1280۔